شیئر کیوں نہیں ہو رہی؟ کہتے ڈسے ہاں اب پھر وہی آ رہا میم کروا دی کروا کے اس کے بعد پھر یہ وہی آیا. اب آ رہی ہے اسکرین؟ آواز آ رہی ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. کلاس وہ تھوڑا سا نیٹ کا مسئلہ تھا تو اس لیے ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. اسکرین میری شیئر نہیں ہو رہی تھی. اچھا اب جو ہے نا میں پڑھا رہی ہوں آپ کو C1 وٹیبرا. کہاں تھے ہم؟ اگر آپ C1 وٹیبرا دیکھیں گے اپنی ایٹلس کھول کے رکھیں. ایٹلس از ویری امپورٹنٹ. اپنی جو نیٹر ہے نا آپ کی ایٹلس وہ اپنی کھول کے رکھیں. یہ رنگ شیپ ہے ٹھیک ہے, رنگ لائک جیسے انگوٹھی کسی نے ہاتھ میں پہنی. لیک اسپائنس پروسیس C1 کی امپورٹنٹ بات ڈفرینشیٹنگ پوائنٹ کہ C1 میں کیا چیز نہیں ہے, اسپائنس پروسیس نہیں. اٹ لیکس اسپائنس پروسیس. It has two lateral masses connected by anterior and posterior arches. دو lateral masses ہوں گے connecting by anterior and posterior arch. Posterior arch. Anterior and posterior arch. یہ arch ہے ٹھیک ہے, یہ arch ہے anterior and posterior arch. یہ ہمارے پاس یہ lateral masses ہوں گی جو کہ connected by posterior and anterior arch. اچھا یہ جو ہے سپیریئر آرٹیکولر سرفیس بیسس کس کے کونڈائلز ریسیو کرے گا؟ کیا آپ کو لگتا ہے کس کے کونڈائلز آ کے لگیں گے اور اس کے ساتھ آرٹیکولیٹ کریں گے؟ میسج کرو مجھے. لاراب, حفظہ, رول نمبر 115. آئی ایم ویٹنگ فار یو گائز. کس کے ساتھ آرٹیکولیٹ کریں گے؟ کس کے ساتھ آرٹیکولیٹ کرتی ہیں C1 کی سپیریئر آرٹیکولر فیسٹس؟ کس کے ساتھ آرٹیکولیٹ کرتی ہیں بتائیں آپ مجھے. بالکل شاباش, کونڈائلز آف اسکل کے ساتھ. ویری گڈ شاباش. کونڈائلز آف اسکلس کے ساتھ کرتی ہیں. یہ ہو گیا. یہ ہمارے پاس ڈفرینشیٹنگ پوائنٹ ہو گیا کہ اس کا اسپائنس پروسیس نہیں ہے. یہ ڈفرینٹ ہے تھوڑا سا, اس کا اسپائنس پروسیس نہیں ہے. دوسری بات کہ اس کے ٹرانسورس فورامن دیکھیں. ٹرانسورس فورامن یعنی فورامن ٹرانسورس سیرم بھی کہتے ہیں اور ٹرانسورس فورامن بھی کہتے ہیں, دونوں صحیح ہیں. اس کے ٹرانسورس فورامن دیکھیں. اب جو ہے ہم آ جاتے ہیں C2 پہ. یہ میں آپ کو C1, C2, C3 اور جتنے پوائنٹس ہیں نا وہ سیم رہے, لیکن جو میں آپ کو C1, C2 اور C7 کا پوائنٹ بتاؤں گی نا یہ ڈفرینشیٹنگ پوائنٹس ہیں, ایٹیپیکل واٹ ایور. اب C2 پہ آ جاتے ہیں. C2 پہ آ جاتے ہیں, اس کا نام ہے دوسرا ایکسس. C1 کو ہم ایٹلس کہتے ہیں اور C2 کو کہتے ہیں ایکسس. اگر آپ دیکھیں یہ آپ کو اس کے اندر اسپائنس پروسیس بھی ہے. بالکل یہ آپ کو ایک ہی ابھری ہوئی جگہ نظر آئے گی, اس میں آپ کو کلیئر نہیں ہے, میں آپ کو یہ ڈائگرام دکھاتے ہیں. یہ جو ہے C2, جب آپ یہ ورٹیبرا دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ ڈینس پروسیس جو ہے نا ایسے ابھرا ہوا ہوتا ہے کہ آپ اس کو ہاتھ سے لٹرلی پکڑ لیتے ہو نا آرام سے. اور یہ اس کا مین ڈفرینشیٹنگ پوائنٹ ہے. یہ اس کا مین ڈفرینشیٹنگ پوائنٹ ہے. گوگل پہ جاؤ, نیٹ پہ جاؤ, یوٹیوب پہ جاؤ, اس کا یہ C2 کے ایکسس کا دیکھو تو آپ لوگوں کو ویڈیوز بھی نظر آئیں گی, اس میں یہ ورٹیبرا آپ کو دکھا دیں گے. اور اپنا ایٹلس دیکھو تو اس میں بھی یہ ڈینس پروسیس جو ہے نا, یہ جس کا دوسرا نام ہے اڈنٹوئڈ پروسیس. It projects superiorly from the body. Superiorly from the body. ٹھیک ہے, یہ C2 کا ایک ڈفرینشیٹنگ پوائنٹ ہے. اب آگے چلتے ہیں. آرٹیکولر فیسٹس ہیں, بالکل ہیں. ٹرانسورس فورامن ہے, بالکل ہے, پڑھ بھی لیا ہے. ورٹیبرل فورامن ہے, بالکل ہے. ورٹیبرل فورامن, ٹرانسورس فورامن, سپیریئر آرٹیکولر فیسٹ, یہ سارے ہم پڑھ چکے ہیں. ٹپیکل کے جو فیچرز اس میں انکلوڈیڈ تھے وہ پڑھ چکے ہیں, میں آپ کو پڑھا چکے ہیں. اور جو ان کے ڈفرینشیٹنگ پوائنٹ تھی, جیسے اس میں اسپائنس پروسیس نہیں ہے تو اس میں ڈینس اڈنٹوئڈ پروسیس اونچا سا ہے, باڈی سے سپیریئرلی پروجیکٹ کر رہا ہے. اب ہم آتے ہیں C7 ورٹیبرا.
یہ دیکھیں یہ C7 वर्टिब्रा, C7 वर्टिब्रा تو لگ رہی ہے تھوڑی تھوڑی ٹپیکل کی طرح کیونکہ اس میں باڈی بھی ہے, ٹرانسورس پروسیس بھی ہے, اسپائنس پروسیس بھی ہیں, سپیریور آرٹیکولر فیسٹس بھی ہیں, پیڈیکلز بھی ہیں. ٹھیک ہے, تو کیا چیز ڈفرینس ہے؟ اس کا اسپائنس پروسیس دیکھیں, اسپائنس پروسیس دیکھیں, اس کا سب سے بڑا اسپائنس پروسیس ہوتا ہے اور بائیفٹ بھی نہیں ہوتا, بائیفٹ نہیں ہوتا. یہ C4 ہے اور آپ کا یہ C7 ہے. ڈفرینشیٹ دیکھ لو, یعنی C4 آپ دیکھ رہے ہو تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ C3 دیکھ رہے ہو, C2 C3 دیکھ رہے ہو, C4 دیکھ رہے ہو, C5 دیکھ رہے ہو, C6 دیکھ رہے ہو, یعنی اس کے ساتھ آپ یہ دیکھ رہے ہو C7. تو ان کے دیکھیں, اگر دیکھیں سارے پوائنٹس ایک جیسے ہیں, باڈی باڈی, ٹرانسفرس پروسیس یہاں پہ ان کے یہ ٹرانسفرس پروسیس یہ ہیں, یہ ٹرانسفرس پروسیس, ٹرانسفرس فورامنا ہوں گے, یہ ٹرانسفرس فورامن, ٹرانسفرس فورامن, یہ پیڈیکلز ہیں اور یہ سپیریور آرٹیکولر فیسٹس ہیں, سپیریور آرٹیکولر فیسٹس ہیں. یہ جو تھے یہ ورٹیبرا, یہ لیمنا ہے, یہ بھی لیمنا ہے. یہ آ کے کیا بناتی ہے, کیا بنا رہی تھی بتاؤ؟ یہ اسپائنس پروسیس ہے, یہ اسپائنس پروسیس ہے. آپ سے میں پوچھ رہی ہوں, سو گئے ہو سارے؟ ہیلو, کیا بنا رہی تھی؟ میں آپ کو ڈائیگرام دکھا دوں پھر آپ کو یاد دلاؤں کہ کیا بنا رہی تھی. ورٹیبرل آرچ, کس نے میسج کیا؟ ویری گڈ خان صاحب. اچھا, اب C7 ورٹیبرا پہ یہ دیکھیں, یہ دونوں کی ڈفرینشیٹنگ ہو گئی, لیکن دیکھیں اور ساری چیزیں سیم ہیں, صرف اس میں ڈفرینشیٹ جو ہوا ہے وہ اسپائنس پروسیس کا ہے کہ وہ بائیفٹ ہوتا ہے C4 C3 C5 C6 کا, اور C7 کا بائیفٹ نہیں ہے, اور C1 کا تو ہے ہی نہیں اسپائنس پروسیس. آگے چلتے ہیں. اب اس کی سلائیڈز میں آپ کو دکھا دیتی ہوں. اے ٹپیکل ورٹیبرا, ایٹلس C1 رنگ لائک ہے, کڈنی شیپ بیس ہے, لیک آف اسپائنس پروسیس اور باڈی. یہ C1 ورٹیبرا کی میں بتا رہی ہوں جو اس کی ڈفرینشیٹنگ پوائنٹس. has two lateral masses connected by anterior and posterior arch, concave superior articular facet, articulation with occipital condyles. یہ articulation. اب ایکسس میں کون سا والا پروسیس میں نے آپ کو دکھایا تھا, اوڈنٹوئڈ پروسیس یا ڈینس باڈی. اوڈنٹوئڈ پروسیس یا ڈینس باڈی کیا ہے, سپیریئرلی فرام دا باڈی اپنے آپ کو پروجیکٹ کرتی ہے. پھر C7 ورٹیبرا کا کون سا نام ہے, ورٹیبرل پرومیننس. It is a spinous process. Its spinous process is not bifid. میں نے آپ کو differentiating points دونوں دکھا دیے. Transverse process is large and transverse foramina is small. اس کا transverse foramina small ہوگا اور transverse process large ہوگا. transverse process large ہوں گے, transverse foramina small ہوں گے. اب یہ C7 کو دیکھ لو, ان کی ویوز دیکھ لو, انٹیریئر ویو, پوسٹیریئر ویو, لیٹرل. یہ دیکھ لو, C1 کی سلائیڈ ریپیٹ کر دوں. اچھا یہ تھے, C1 کا دوسرا نام ہے ایٹلس. یہ لو C1 کی سلائیڈ ریپیٹ کر دی. ٹھیک ہے, اور یہ C1 کا اسٹرکچر ہے, شیپ ہے, یہ دیکھ لیں. اور یہ C1 ہے, یہ دیکھیں. پوسٹیریئر آرچ بناتے ہیں, یہاں پہ انٹیریئر آرچ ہوگا.
ٹھیک ہے. اسی طرح اس کے ٹرانسفرس فورامنا ہوتے ہیں, ٹرانسفرس پروسیسز ہوتے ہیں, ورٹیبرل فورامنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ اس کی وہ آرچ ہوتی ہے, یہ جو آرچ, اور یہاں پہ یہ پوسٹیریئر ٹوبرکل چھوٹا سا ہوتا ہے, اور یہ اس کی سپیریئر آرٹیکولر فیسٹس ہوتی ہے, اس کے پیچھے نیچے انفیریئر آرٹیکولر فیسٹس ہوں گے. یہ یہاں پہ اچھا یہاں پہ بھی فیسٹس ہوتے ہیں, فیسٹس فار ڈینس, کیونکہ جو C2 ہے اس نے اس کے اندر آ کے لگنا ہوتا ہے, تو فیسٹ آف ڈینس بھی اس کے لیے لگے ہوتے ہیں. یہ دیکھ لیں, یہ ڈینس پروسیس دیکھیں. یہ آپ کے سارے ورٹیبراز ہو گئے, سروائکل ورٹیبراز میں نے سارے آپ کو ختم کرا دیے. کوئی چیز ریپیٹ کرا لو کیونکہ میں نے مینڈیبل پڑھا دی ہے. اچھا, اڈونٹوئڈ پروسیس, ڈینس پروسیس کا دوسرا نام ہے اڈونٹوئڈ پروسیس. لیٹ می رائٹ اٹ فار یو گائز. کیوں نہیں ہو رہا؟ یہی اس کے تین جو ٹپیکل کے یہ وہ ہیں ڈفرینشیٹنگ پوائنٹ, یہ آپ کے وائوا میں آتے ہیں, وائوا میں پوچھے جاتے ہیں. کچھ پوچھے نہ پوچھے, ٹپیکل ایٹیپیکل کے ڈفرینٹ. ایک آپ کو شاید, یا آپ کو سب سے پہلے جو ورٹیبراز لکھ رہے تو کہتے ہیں ٹپیکل کون سا ہے, ایٹیپیکل کون سا ہے. اس کے آگے پھر آپ سے وائوا سٹارٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ابھی میں مینڈیبل پہ جاؤں, میں نے آپ کو مینڈیبل کرانی ہے. سب کو سمجھ آ گئی ہے؟ اینی کوشچنس؟ کوئی سلائڈ ریپیٹ کرنی ہے بتا دو, کچھ کرنا ہے تو بتا دو کلاس. چلو ٹھیک ہے, ابھی ہم مینڈیبل پہ آتے ہیں. ابھی میں آپ کو دوسری سلائڈ دکھاتی ہوں مینڈیبل سے اسٹارٹ. ابھی میں آپ کو اسکرین شیئرنگ پھر نہیں ہو رہی, میں نے دوسری سلائڈ دکھانی ہے. کیوں مسئلہ آ رہا ہے, کیا ہو گیا ہے؟ پہلے تو ہو جاتا تھا. ویٹ کر لیں کلاس. ہو گئی ہے, اچھا چلو آ گئی. اب آواز آ رہی ہے, سلائڈ نظر آ رہی ہے, سب ٹھیک ہے؟ سلائڈ چینج کی ہے میں. ہاں سلائڈ چینج کی ہے نا, چلے ٹھیک. وہ تو چینج کرنی ہے. اچھا, مینڈیبل. اب ہم پڑھیں گے مینڈیبل. مینڈیبل جب میں نے آپ کو اسکل کرائی تھی تو میں نے آپ کو مینڈیبل کی انٹروڈکشن کرا دی, اور میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ مینڈیبل میں آپ کو ڈیٹیل سے پڑھاؤں گی. ٹھیک ہے, مینڈیبل کے مسلز میں آدھے تو ایک دو پوائنٹس کرا دوں گی, لیکن جو پراپر میں مینڈیبل کے مسلز ہوتے ہیں نا, جب آپ مسلز آف میسٹیکیشن کرتے ہو نا, اس میں آپ کے کور ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, میں آپ کو جو موٹے موٹے نام ہے وہ میں بتا دوں گی, لیکن اب ہم بونی فیچرز بھی زیادہ وہ کریں گے, اور مسلز آف میسٹیکیشن جب کرائیں گے اس میں آپ کی مینڈیبل کور ہو جائے گی. یہ ہمارے پاس مینڈیبل ہے. مینڈیبل کے بارے میں ہے کہ یہ لارجسٹ ہے, اسٹرانگسٹ بون ہے اسکل کی. articulate with skull at the which joint? TMJ joint. At the TMJ joint, temporomandibular joint. ٹھیک ہے. Mandible consists of horseshoe shaped body. یہ باڈی ہے. Mandible consists of horseshoe shaped body and pair of ramus. اگر آپ کو میں یہ ڈائیگرام دکھاؤں, یہ باڈی ہے ریم, اور یہ جو ہے باڈی ہے یہ ریمس ہے. یہاں پہ بھی ریمس ہوگا, دو ریمائے ہیں. ٹھیک ہے, اور باڈی اور ریمس کے درمیان جہاں پہ یا کے ملتا ہے
اور یہ اس طرح اینگل سا بناتا ہے، اینگل سا بناتا ہے، اسے کہتے ہیں اینگل. اینگل بناتے اسے کہتے ہیں اینگل. ٹھیک ہے. یہ پہلے یہ والی ڈائیگرام دیکھیں جو پہلے تھوڑی سی وہ آپ کو نظر آئے گی. پھر باڈی ہے، ریمس ہے، ریمس اور باڈی کے درمیان اینگل ہے. اگر آگے جائیں باڈی پہ تو مڈ لائن کے اندر یہ دو جو ملتے ہیں یہاں پہ ہوتا ہے سمفسس مینٹائے. جس طرح سمفسس پیوبس پڑھایا تھا نا بون پہ جب پیلوس پڑھایا تھا، اسی طرح یہ بنتی ہے سمفسس مینٹائے. ٹھیک ہے، سمفسس مینٹائے. اور on each side of the symphysis mentae, on each side of the symphysis، یہ جو جہاں پہ میں نے بلو لائن ذرا بلو کلر سے ڈرا کیا ہے نا، اس کے آپ دونوں سائڈس پہ دیکھیں، یہاں پہ بھی دیکھیں، اور دو ٹنو ٹنو سے چھوٹے چھوٹے سے سوراخ ہوتے ہیں. اسے کہتے ہیں جسے پن سے کسی نے جیسے چھوٹی سی پن گھسائی ہوتی، اسے کہتے ہیں مینٹل فورامن. مینٹل فورامن کیا کہتے ہیں؟ مینٹل فورامن. یہ جو چھوٹا سا ٹنو سا سوراخ ہے، کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ایویں مینڈیبل کو شوق تھا کہ جی ادھر چھوٹی چھوٹی دو سوراخ ہونے چاہیے، اس لیے تاکہ اس کے اندر سے نرو پاس ہو سکے. کون سی والی نرو؟ مینٹل نرو. مینٹل نرو، ویری گڈ، مینٹل نرو. ٹھیک ہے، مینٹل نرو پاس ہو سکے. اب یہ مینٹل نرو اگر آپ دیکھیں یہاں پہ مینٹل اسپائن on the medial surface of body is seen. mental spine on medial surface of body is seen. یہاں پہ دو مسل، جینوگلوسس مسل اور جینو ہائیوئڈ مسل. جو جینوگلوسس مسل ہوتا ہے ابو اٹیچ ہوتا ہے، جینو ہائیوئڈ مسل بلو اٹیچ ہو جاتا ہے. یہ دیکھ لو، یہ دیکھیں، یہ مینٹل اسپائن ہے اور اس کے اوپر اور نیچے جو اٹیچمنٹ ہے جینوگلوسس ابو اور جینو ہائیوئڈ ایچ بی بلو. ایچ بی بلو ہوگا، ہائیوئڈ اور بلو. ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ مسلز اٹیچ ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ اب ہم آگے چلتے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو مائلو ہائیوئڈ لائنز کو دیکھو. مائلو ہائیوئڈ لائنز، مائلو ہائیوئڈ لائنز، یہ دیکھو. مائلو ہائیوئڈ لائن کے بارے میں ایک امپورٹنٹ چیز یاد رکھو. یہ لائن ہے نا، مائلو ہائیوئڈ لائن کے نیچے اور اوپر دو گلینڈز کو یاد رکھنا، یعنی دو فوساز ہوں گے. مائلو ہائیوئڈ لائن ہے جو کہ بیکورڈ اور لیٹرلی جائے گی فرام دا مینٹل اسپائن. اور مائلو ہائیوئڈ کے بارے میں یہ یاد رکھو کہ اس کے نیچے جو ہے، اس کی جو بلو ہے سب مینڈیبولر فوسا ہے، اور مائلو ہائیوئڈ کے اوپر سب لنگول فوسا ہے. یہ دو فوساز ہیں. اب ان فوساز کا کیا کام ہے، کس لیے؟ مائلو ہائیوئڈ لائن آپ سے پوچھا کہ اچھا مائلو ہائیوئڈ لائن ہے، اس کے نیچے کیا ہے؟ آپ کہیں گے فوسا ہے، سب مینڈیبولر فوسا. اچھا اس کے ابو کیا؟ جی سب لنگول فوسا. تو کیا ہے ان فوسا میں؟ جی سب مینڈیبولر فوسا میں سب مینڈیبولر گلینڈ ہے، اور سب لنگول فوسا میں سب لنگول گلینڈ ہے. یہ گلینڈس کے لیے سلائیوری گلینڈس. ٹھیک ہے، یہ ہو گئے. بات سمجھ آ گئی ہے کلاس؟ کوئی ریپیٹ کرنا ہو اس پوائنٹ پہ تو مجھے بتا دو. اینی ون؟ کسی کو سمجھ نہیں آئی تو میں آپ کو دوبارہ یہ ریپیٹ کر سکتی ہوں. آئی ایم ویٹنگ فار یور میسیجز. اچھا میسیجز کیا؟ مائلو ہائیوئڈ لائن، اچھا بونی فیچرز، میم ریپیٹ کر، اچھا ٹھیک ہے ریپیٹ کر دیتی ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے کر دیتی ہوں ریپیٹ. ہم نے یہ ڈائیگرام پہلے میں آپ کو اس لیے دکھاتی ہوں کیونکہ اس میں تھوڑی سی تھوڑی وہ مینڈیبل اسکل کے ساتھ کس طرح جوائنٹ ہوتا ہے؟ ٹی ایم جے جوائنٹ بنائے گا، ٹیمپورو مینڈیبولر جوائنٹ. یہ والا جا کے ٹیمپورل والا جو ہے نا ٹیمپورو مینڈیبولر جوائنٹ جو تھا
جو ٹیمپورل ریجن کا جب میں نے بتایا تھا، میں نے کہا یہاں پہ آ کے مینڈیبل اٹیچ ہوتا ہے اور ٹی ایم جے جوائنٹ بنتا ہے، یہ جگہ آ کے اٹیچ ہوتی ہے. جب میں آپ کو ٹی ایم جے جوائنٹ بتاؤں گی تو اس میں آپ کو یہ سارا کلیئر ہو جائے گا، اور آپ کو میں دوبارہ پھر وہ تھوڑا سا لیکچر اسکل کا اور اس کا میں اکٹھا آپ کو کرا دوں گی. یہ پوائنٹ پہ پورا تو زیادہ بات ہے میں نہیں ریوائز کرا سکوں گی، لیکن یہ کرا دوں گی. چلو اب میں ریوائز کرتی ہوں. یہ ڈائگرام مجھے اس لیے پسند ہے کہ ذرا سمپل سی ہے، آپ کو مین پوائنٹس آپ کو نظر آ جاتے ہیں. اگر آپ مینڈیبل دیکھو، مینڈیبل میں سب سے پہلے اگر آپ دیکھو تو یہ باڈی ہے، باڈی کے ساتھ آپ دیکھو تو یہ دو ریمس ہے. تو باڈی اور ریمس کو جو جوائن کرتا ہے وہ اینگل ہے. جب ریمس سے اوپر آپ جاتے ہو تو یہ دو آپ کو پروجیکشن سی نظر آتی ہیں. یہ جو ہے اسے کہتے ہیں کورونوئڈ اور یہ ہے کونڈولائڈ. جو کورونوئڈ ہے یہ بالکل کون کی طرح ہوتی ہے. نام کنفیوژن ہوتے ہیں جب مینڈیبل پکڑائی جاتی ہے تو اسٹوڈنٹ اس ٹائم کونڈولائڈ کو کورونوئڈ کہہ رہے ہوتے ہیں، کورونوئڈ کو کونڈولائڈ، کونڈائل کو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں. یہ پھر ڈفرینس کر لیتے ہیں. آپ نے کون سی یاد رکھنا ہے، اور جو کہ سامنے ہو انٹیریئر ہو وہ کورونوئڈ ہے، جو پیچھے ہوگا وہ کونڈولائڈ ہے. ان کے درمیان یہ آرچ ہے، یہ آرچ ہے. آپ یہاں دیکھو یہ بیچ میں جو باڈی مل رہی ہے اسے کہتے ہیں سمفسس مینٹائے. سمفسس مینٹائے. اور سمفسس مینٹائے کے بوتھ سائڈ پہ آپ دیکھو تو دو ٹنو ٹنو سے سوراخ ہوں گے. اپنی ایٹلس کھول کے رکھو گے تو آپ کو سمجھ آئے گا. یہ جو دو ٹنو ٹنو یہاں پہ سوراخ ہوں گے اسے کہتے ہیں مینٹل فورامن. کیا کہتے ہیں؟ مینٹل فورامن. اس مینٹل فورامن سے مینٹل نرو پاس ہوتی ہے. مینٹل فورامن سے مینٹل نرو پاس ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ مینٹل فورامن سے پھر آپ نیچے جاتے ہو تو یہاں پہ آپ کو چھوٹا سا ابری ہوئی جگہ نظر آتی ہے. اسے کہتے ہیں مینٹل ٹوبرکل. مینٹل ٹوبرکل. ٹھیک ہے. اور یہ جو نیچے ہے باڈی کی اسے بیس کہتے ہیں. اور سمفسس مینٹائے بالکل آپ اس سائڈ پہ جائیں تو دیکھیں الویولر پارٹ ہے، یہ الویولر پارٹ ہے. اور یہ اس کے اندر یہ جو الویولر پھر ٹیتھ ایڈلٹ کی 16 کے وہ ساکٹس بنتی ہیں. پھر آپ اس کے اندر کی طرف جائیں، میڈیلی اندر کی طرف جائیں تو آپ کو لائن نظر آتی ہے. یہ ایک لائن نظر آتی ہے مائلو ہائیوئڈ لائن. مائلو ہائیوئڈ لائن. یہ جو مائلو ہائیوئڈ لائن ہے اگر آپ اس کے نیچے دیکھیں تو یہ آپ کو نظر آئے گا سب مینڈیبولر فوسا. اور اوپر کیا ہے؟ سب لنگول فوسا. جو سب مینڈیبولر فوسا ہے جو کہ بلو ہے اس کے اندر سب مینڈیبولر گلینڈ ہے. سب مینڈیبولر گلینڈ ہے. اور جب آپ مائلو ہائیوئڈ لائن کے اوپر دیکھو تو یہاں پہ ہے سب لنگول گلینڈ. سب لنگول گلینڈ. پھر ہم آگے تھوڑا سا جاتے ہیں آگے اوپر اندر کی طرف. یہ میں نے آپ کو بتا دیا کونڈولائڈ کورونوئڈ پروسیس اور کونڈولائڈ یہ کونڈائلر جو کونڈائلر پروسیس ہوتے ہیں. کونڈائلر پروسیس ہے. یہ کونڈائلر پروسیس کا ہیڈ ہے. یہ اس کا ٹیریگوئڈ فوبیا ہے. یہ اس کی چھوٹی سی نیک ہے کیونکہ آرٹیکولیٹ کرے گا، یہ آرٹیکولیٹ کرے گا اور ٹی ایم جے جوائنٹ بنائے گا، آرٹیکولیٹ کرے گا. اب یہ مینڈیبولر نوچ تھی دونوں کورونوئڈ اور کونڈائلر پروسیس کے درمیان جو ہے یہ نوچ ہے مینڈیبولر نوچ. پھر آپ تھوڑا سا اندر کی طرف نیچے جائیں تو آپ کو ادھر بھی سوراخ نظر آئیں گے. ان دونوں سائڈ سے سوراخ نظر آتے ہیں. یہ اب یہ انر سائڈ ہے. انر سائڈ دیکھیں، یہ انر سائڈ والی سائڈ ہے. مائلو ہائیوئڈ لائن دیکھیں. مائلو ہائیوئڈ لائن کے نیچے کون سا والا فوسا تھا؟ سب مینڈیبولر. اوپر والا سب لنگول جس کے اندر سب مینڈیبولر سب لنگول گلینڈز ہیں. اب یہ والا دیکھو تو یہ مینڈیبولر فورامن ہے. مینڈیبولر فورامن سے کیا پاس ہوتا ہے؟ الویولر نروز. ٹھیک ہے. اب یہ جو مینڈیبولر اور ریمس آف دا مینڈیبل، یہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا. ریمس آف دا مینڈیبل بھی بتا دیا. ریمس آف دا مینڈیبل ہے. اچھا اور کیا ہے؟ اور کیا رہ گیا؟ اور یہ جو الویولر پارٹ ہے جو کرسٹ کا ہے اپر باڈی آف مینڈیبل، یہ کیا کنٹین کرتے ہیں؟ 16 ساکٹس کنٹین کرتے ہیں ایڈلٹس میں. 16 ساکٹس. اس میں ایک بات کی ہے ڈائیگیسٹرک کی. ڈائیگیسٹرک فوسا. آپ یہ انر کی طرف اندر کی طرف ہے. اگر آپ سپیریئر اور انفیریئر مینٹل سپائنز دیکھو، سپیریئر اور انفیریئر مینٹل سپائنز یہ دیکھو چھوٹی سی دو سپائن ہوتی ہے. اسی کے ساتھ نیچے آپ دیکھو ڈائیگیسٹرک فوسا ہے. اسمال ڈپریشن
on each side of the symphysis mentae. In these fossas, anterior bellies of digastric muscles are attached. Anterior bellies of the digastric muscles are attached. ये आपका हो गया. आगे चलते हैं. अब ये जो मैंडिबुलर फोरामेन है, अब ये डायग्राम देखें. ये देखें, ये क्या है? मैंडिबुलर फोरामेन. फिर ये अब ये इस तरह लाइट करके क्यों दिखाया है? क्योंकि ये अंदर से आ रही है और एकदम से कहाँ से निकलती है? मेंटल फोरामेन से. मेंटल फोरामेन से निकलती है. और मेंटल नर्व यानी ये एल्वियोलर नर्व है ना, एल्वियोलर नर्व है. तो मेंटल नर्व जो इसकी वो कौन सी वाली थी ब्रांच? एल्वियोलर नर्व के आगे कौन सी वाली ब्रांच थी? आसिम, समझ आ रही है आपको? हाँ जी आसिम, बेटा उठ के बैठ जाओ, जो लेट के तुम सुन रहे हो. कैमरा तो तुम्हारा ऑन था और तुम्हारी मैंने हरकतें भी देख ली हैं. ये तुम लोगों की हरकतें हैं. शेम ऑन यू. शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को. तुम्हारी तो ये रिकॉर्डिंग होनी चाहिए थी और आपकी तो रिटन कंप्लेन होनी चाहिए. बंद कर लो अपने कैमरे जितने भी कर लें. मैंने जो देखना था देख लिया. इस टाइम तुम लोग बिस्तरों में लेटे हुए हो बनियाने पहन के. अच्छा, ये जो है मैंडिबुलर फोरामेन और ये मेंटल फोरामेन. ये नर्व देखो, ये पीछे से, अब यहाँ से एंटर होती है, पीछे से आएगी. मैंडिबुलर फोरामेन जो है इससे क्या पास होती है? एल्वियोलर नर्व. और इसके बाद ये क्या करेगी? इसके कनाल से गुजरती, मैंडिबुलर कनाल से गुजरती और निकलती कहाँ से? नर्व, मेंटल नर्व, मैंडिबुलर नर्व फोरामेन से गुजरती है. अब ये जो मैंडिबुलर फोरामेन है, ये मैंडिबुलर फोरामेन के ऊपर देखो एक प्रोजेक्शन सी है, उभरी हुई जगह है, जिसे कहते हैं लिंगुएला. जिसे क्या कहते हैं? लिंगुएला. और ये जो है किसके अटैचमेंट के लिए होती है? फॉर स्फीनो मैंडिबुलर लिगामेंट के लिए. फॉर स्फीनो मैंडिबुलर लिगामेंट के लिए अटैचमेंट होती है. अब ये मैंने आपको कहा था कि मैंडिबुलर नर्व गुजरती है. मैंडिबुलर नर्व इस तरह यहाँ से एंटर होगी, इधर से अंदर कनाल से जाएगी, मैंडिबुलर कनाल से, और निकलती कैसे? मैंडिबुलर मेंटल फोरामेन से निकलेगी. ठीक है, ये आपका था मैंडिबुलर मैंडिबल, जिसके मैंने आपको सारा आपको करा दिया है. आई होप कि कोई चीज़ मिस नहीं हुई. और जिस तरह आप सुन रहे हो तो बड़ा ही अफसोस होता है. अब सब अपने कैमरास चेक कर रहे होंगे कि कहीं ऑन तो नहीं है मेरा कैमरा. वो तो ये ज़्यादा अच्छा होगा कि मैं तुम लोगों के कैमरा एक 1 by 1 ऑन करवा के पूछा करूं कि चलो अब अपना ऑन करो कैमरा. समझ आ गई क्लास? किसी को कोई मसला? अब हम स्लाइड इसकी देख लेते हैं ताकि कोई भी किसी को समझ नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक या कोई प्रोनाउंसिएशन में मसला होगा तो आप लोगों को एक दफ़ा समझ आ जाएगी. लार्जेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है, आर्टिकुलेट करता है स्कल के साथ एट TMJ यानी टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट. मैंडिबल कंसिस्ट ऑफ horseshoe shaped body and pair of rami. Both meets rami on each side and form angle. Mental spine is seen above जीनोग्लॉसिस है और बिलो इसकी जीनोहायोइड है. Mylohyoid lines runs backward and laterally from mental foramen to area below and behind the third molar. ये mylohyoid lines के बारे में बात. अब mylohyoid line की एक और important चीज याद रखो, above और below क्या थी? Submandibular fossa
جس کے اندر پڑی ہوتی ہے submandibular salivary gland, lies below the posterior part of the lies below the mylohyoid line. Sublingual fossa, sublingual gland lies above anterior part of mylohyoid line. اب میں نے آپ کو ڈائیگرامس بھی دکھا دی ہیں, سارا دکھا دیا ہے. الویولر پارٹ یعنی الویولر کرسٹ اس کے ساتھ ہوتا ہے. is upper part of the body of the mandible. Adult contains 16 sockets for roots of teeth. Base lower body of mandible میں نے آپ کو دکھا دی. Digastric fossa, small depression on each side of the symphysis mandibular. In these fossas, anterior belly of digastric muscles are attached. یہ آپ کی mandible ہو گئی. اب ہے ramus of mandible. Has anterior coronoid process اور posterior condylar process. Coronoid process receive attachment of temporalis muscle. These processes are separated by mandibular notch, mandibular foramen, alveolar nerve or vessel on medial surface. In front of bone we have projection called lingula for attachment of sphenomandibular ligament. یہ آپ کا mandible ہو گیا. آخر میں نے آپ کو سلائڈ بھی ساری بتا دی, لیکن میں نے آپ کو ایکسپلین سارا ڈائیگرام کے ساتھ کیا تھا. ایک دفعہ ڈائیگرام دیکھیں. اب دیکھو, اب کلاس سمجھ آ گئی ہے. کلاس اب میری پھر پوچھنے والی باری آ گئی. اوکے, تھینک یو. یعنی آپ کو سمجھ آ گئی ہے. ناؤ اٹس مائی ٹرن ٹو آسک کوسچنس. ٹھیک ہے, اسی کو انمیوٹ کریں. چلے پھر میں کوسچن پوچھنا شروع کرتی ہوں آپ لوگوں سے. بیٹا یہ سائز کا ڈسٹنگوش بالکل ہوگا جب آپ فورینسک میڈیسن پڑھیں گے بیٹا, تو اس میں آپ کو سب پتہ چل جائے گا. ابھی آپ کا انیٹمی ہے تو انیٹمی میں آپ کو اتنا ہی ہوتا ہے. لارب مسٹر لارب لارب سمجھ آئیے آپ کو؟ آپ بولیں, میں نے آپ کو انمیوٹ کیا ہوا ہے. میں نے آپ کی ایبسنٹ مارک کر دینی ہے. یو آر ایبسنٹ. رول نمبر کیا ہے اس کا؟ کر دوں میں. ہاں, آواز ہی نہیں آ رہی تو نا. وہ نہیں ہے آسم دلدار, اس کا تو کیمرہ آن تھا. ہاں, بیٹھ کے لیٹا ہوا تھا, اس کے ساتھ ساتھ تھا, ماں بیٹھی ہوئی تھی. ہاں, اور وہ جب اس کو پتہ چلا تو وہ فون یوز کرا. اچھا, میں آپ کو ورٹیبراز ریپیٹ کر دوں گی. ویٹ کر لیں ذرا, میں کچھ کام کر لوں. ہاں جی عاصم, بولیں آپ. عاصم, یس میم. ہاں جی, میری آواز آ رہی ہے؟ جی میم آ رہی ہے. ہاں جی, بڑا اچھا آپ سن رہے تھے. میم بیٹا آپ کو تو بڑی سنا ہے, اچھی سارا سمجھ لیکچر آئی ہوگی. سنا ہے میم. ہائے میری جان, بیڈ میں لیٹے لیٹے تم نے اتنا اچھا سن لیا. تم تو لوٹ پوٹ ہو رہے تھے, ایسے لگ رہے تھے جیسے تم ناگن کا ڈانس کر رہے ہو بستر کے اندر.
میم بس وہ لیٹ کے تھک جاتے ہیں نا تو ہاں میڈم مجھے پتا نہیں تھا کہ میرا کیمرہ آن ہے اور میری ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں اور ریکارڈ کر رہے ہیں. بیٹا یہ تو شیخ صاحب یس کو آپ میم. کے جائیں گے. اچھا مجھے بتائیں کیا سمجھ آئی اور کیا نہیں. مجھے بتاؤ کہ مینڈیبولر فورامن سے کیا پاس ہوتا ہے؟ مینڈیبولر فورامن سے میم الویولر نروز پاس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. جب وہ پاس ہوتی ہیں وہ کس کے تھرو جاتی ہیں؟ کس کنال کی تھرو جاتی ہیں؟ میم وہ کنال تو نہیں پتا چلی. بک کھول لی ہے سارے تم نے نہیں میم کیے ہو کس میں ہو؟ ہاں بک کس نہیں طرح کھولی کون میم سی میں نے. کنال تھی اور کون سی کنال آگے کہاں پہ ایگزٹ کرتی ہے؟ تمہارے سامنے ڈائیگرام ہے بے وقوف انسان. میم سمفائسس منٹائی تک میم یہ شاید ختم ہوتی ہے. شاید نہیں میں تمہارے منہ پہ چنڈ مارنی تھی تمہارے سر. یہ شاید کیا چیز ہوتی ہے؟ میم مینڈیبولر یہ بتا دیں فورامن سے یہ نرو گزرتی ہے اور کس کنال کے تھرو پاس ہو کے یہ مینڈیبولر فورامن سے نکلتی ہے؟ تم نے نا یہ میم رپورٹ کرنا ہے. کینال بھول گئی ہے میم مجھے. کنال تو تمہیں تو بہت کچھ بھول جائے گا اب جب میں پوچھنے پہ آؤں گی. ٹھیک ہے میری بات سنیں. رول نمبر 12 کو عبداللہ چشتی کو انمیوٹ کرو. یس میم. عبداللہ چشتی یس میم. آواز آ گئی تھی لگتا ہے تمہیں. یس میم میں سن رہا تھا. اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ مینڈیبولر فورامن سے کیا پاس ہوتی ہے؟ میم یہ مینڈیبولر فورامن سے انفیریئر الویولر نرو پاس ہوتی ہے. بالکل. پھر وہ کیا کرتی ہے؟ میم یہ انفیریئر الویولر جو نرو ہوتی ہے یہ مینڈیبولر نرو کی ایک برانچ ہوتی ہے اور یہ آگے مینڈیبولر فورامن سے کراس کرتی ہے اور یہ ایک مسلس کو لیٹرل روئڈ مسلس کو کراس کرتے ہوئے جاتی ہے اس کے بیہائنڈ سے اچھا کراس کرتی ہے. اچھا میں نے اور بھی کچھ بولا تھا. اچھا وہ مینٹل فورامن. Mandibular foramen leads to mandibular canal, which یس میم. opens on lateral surface at mental foramen. یہ نرو آپ کو وہاں نظر سے نہیں آ مینٹل رہی؟ یہ آپ کو آ نرو رہی ہے نظر میم. نہیں آ رہی؟ سامنے ڈائیگرام تھی آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی؟ اور پتہ نہیں کیا ٹیریگوئڈ اور پتہ نہیں کیا کیا آپ بولے جا رہے ہو. میں نے آپ لوگوں کو سیدھی ایک بات بتائی تھی کہ مینڈیبولر نرو مینٹل فورامن مینڈیبولر فورامن مینٹل فورامن بیچ میں مینڈیبولر کینال اس کے اندر سے کس طرح گزرتی ہے. ڈائیگرام تم لوگوں کے سامنے ہے. میں بار بار اشارہ کر رہی ہوں. اچھا بات سنیں. اور کس کو انمیوٹ کریں جو ایبسنٹ بھی ہوتا ہے؟ کسی ایسی اسٹوڈنٹ کو انمیوٹ کرے جو ایبسنٹ. ہاں مجھے رول کر دیں. نہیں لائبہ ذکریہ آواز آ رہی ہے میری؟ لائبہ ذکریہ بیٹا بولیں. یس میڈم میں نے آپ کو انمیوٹ کیا ہوا ہے. ہاں کیوں؟ اچھا ٹھیک ہے. آپ نے شاید آپ کا کوئی ٹھیک ہے. اوکے سمجھ آ گیا. اس کو لارا آپ کو کرا انمیوٹ. چلا گیا. قرۃ العین آپ بتائیں مجھے میں نے کیا بتایا تھا اور ڈائگیسٹرک بیلیز کا میں نے کیا بتایا تھا؟ قرۃ العین ایبسنٹ کر دو اس کو. ٹھیک ہے ہاں یہ بس لے لیں آپ لسٹ ایبسنٹ کریں اس کو. اب اس کے بعد کوئی مجھے یہ کہے کہ مجھے آواز نہیں آ رہی یا نہیں آئی ایم ناٹ ریسپانسبل فار یو گائز. شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو. کہیں موبائل سائٹ پہ رکھے ہوں گے کوئی نیٹ فلکس پہ تم لوگوں کی موویز چل رہی ہوں گی اور تم لوگ ناگن کا بیٹ پہ ڈانس کر رہے ہوگے. بس یہی کرتے رہو. میں اینڈ کرنے والی ہوں لیکچر اور میں نے پڑھا دی ہے اور ٹائم بھی ہو گیا ہے. ٹائم ہو گیا ہے نا؟ ہاں ٹائم ہو گیا.
unmute. ہاں جی آپ بتائیں لاراب, آپ کو تو میری آواز. ہاں جی تمہارا نام محمد حسن کیوں آ رہا ہے مجھے یہ بتاؤ. پتہ نہیں ماڈل پہ ایسے آیا ہوا تھا. موڈل پہ ایسا ہے. اچھا تو بیٹا تم لوگ ذرا سن لیا کرو جی, جو ہم گھروں سے آپ کو لیے اٹھ کے آتے ہیں اور آپ گھروں میں بیٹھ کے بھی سننے کی بھی توفیق نہیں عطا فرماتے. میں نے پہلے بولا تھا, پتہ نہیں آپ کو آواز ہی نہیں آئی, آن میوٹ تھا یا اچھا نہیں تھا. بیٹا ایک تو جب بھی آپ کی کلاس ہوتی ہے نا آپ نے الگ کمرے میں بیٹھنا ہے, یہ نہیں کہ یہاں پہ ممی ڈیڈی بھی بیٹھے ہوں یا بہن بھائی بیٹھے ہوں تو ان کے سامنے آپ بیٹھ کے اپنا لیکچر سن رہے ہو. سمجھ آئیے تمہیں. اچھا ذرا مجھے بتاؤ جینو گلاسز اور جینو ہائٹ کے بارے میں نے کیا بتایا تھا. جینو گلاسز جینو ہائٹ مشکل سوال, تو تم تو ٹاپر ہو بھائی, میں نے تم سے مشکل سوال ہی پوچھنا تھا. میم پڑھنا بھی تو پڑتا ہے نا, ایک دفعہ ریوائز کر کے میں آپ کو کل بتا دوں گا. اچھا چلو ٹھیک ہے, اوکے کلاس ٹیک کیئر, اللہ حافظ. عاصم دلدار کا میسج دیکھے. اس کی خواب خیال میں بھی نہیں تھا کہ